بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موعظة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الروم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آج جو میں نے ٹاپک شروع کیا ہے انشاءاللہ آج سے میرا ٹاپک ہوگا بیوی اور شوہر کے حقوق۔ دیکھیے اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری آج کل ہم سب کے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان لڑکیاں جو نسلیں ہیں ہماری، یہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر گھروں سے بھاگی جا رہی ہیں۔ اور اس کی اہم وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکیوں کی جو تربیت ہے، یا تو وہ تربیت میں کوئی کمی رہ رہی ہے، یا پھر جو ماں باپ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جو رشتے کو جو سلیکٹ کرنا تھا اس وقت انہوں نے کچھ غلطی کی ہوگی، یعنی صحیح پارٹنر کا انتخاب نہ کیا ہوگا۔ اسی کے مناسبت سے آج میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اس میں آج ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نکاح اور اس کے شرعی فائدے کیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آیت تلاوت کی سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے محبت اور الفت دلوں میں ڈالی تاکہ تم ایک اچھی زندگی کیا ہے گزار سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم اسے اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر مال جو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور صاحب ایمان بیوی ہے، جو ایمان پر مرد کی معاون اور اس کی مددگار ہوگی۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ احمد کی حدیث ہے 278 اور ترمذی میں 393۔ نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ شرعی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک بیوی اور شوہر کا وجود ہوتا ہے۔ نکاح انسانوں پر ایک اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ نکاح ہی ایک ایسا شریف اور منظم اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ عمل ہے جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ایک نسب ایک خاندان بنتا ہے، رشتہ دار بنتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، ایک سماج اور ایک معاشرہ بنتا ہے جس کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جن کے جو بچے زنا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بھائی بہن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا یا ان کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، نہ ان کو اچھا بتانے والا ہوتا ہے نہ برا بتانے والے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے بچے کیا ایک انسانیت کے لیے، ایک قوم کے لیے کیا وہ بچے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں؟ جس کو پیار ہی نہ ملا ہو وہ کیا جانے کہ پیار دینا کیا ہوتا ہے۔ جس کو پیار جو محبت ہی نہ ملی ہو تو وہ کیا محبت دوسروں سے کرے گا؟ تو وہ بعد میں جا کر ایک قوم کا یا تو ایک گنڈا بنے گا یا پھر وہ کوئی برے اور بدکاری میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سماج اور ایک معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے، دیکھیے جنوں اور جنوں کے بعد انسانوں کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے یہاں تولید اور تناسل کے لیے نکاح اور شریفانہ اور پاکیزہ طریقہ موجود ہے۔ نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے جس کی بنا پر دونوں کے اوپر کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے جس کی اسلام خود بھی حمایت کرتا ہے۔ اور پھر اگر کسی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ دیکھیے عدالت خود کیا ہے دخل اندازی کرتی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے پر کیا ہے وہ کام بھی کرتی ہے اور حقوق کو دلواتی بھی ہے۔ لیکن حقوق کی ادائیگی پر آمدہ کرنے والی جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات کی خوبیاں ہوتی ہیں، ایک اچھائی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے، اپنے دین اور علم سے، جو اللہ تعالیٰ سے کی دی ہوئی تعلیمات سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسان کو ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے ذاتی اخلاق ہوتے ہیں،
اور اس کے باوجود نکاح کے جو نتیجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں نکاح کے وجہ سے کیا ہے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. دیکھیے سورہ نوح کی آیت نمبر جو 21 تھی جس کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں پیدا کیا, دونوں کے ان کے جوڑے بنائے محبت اور آرام اور سکون کے لیے. یہی محبت ہوتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے قربت کا احساس دلاتی ہے, اور یہی وہ رحمت اور ہمدردی ہوتی ہے جس کے بنا پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کی جدائی سے ڈرنے لگتے ہیں. یہ رشتے میں ایک ایسا محبت, ایک باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بغیر جینے سے بھی کیا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کئی خاندان ٹوٹتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ سامنے والے کو وہ پیار, وہ محبت, وہ اپنائیت نہ دے تو وہ پھر دوسری طرف جانے لگتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کئی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں, اور پھر کبھی کبھی طلاق اور کبھی کبھی خلا کی نوبتیں یہاں پر آ جاتی ہیں. یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت ہی مختصر انداز میں اور بالکل جامع الفاظ میں جو رشتہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی ڈالی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں, اچھائی کے ساتھ. ہاں, مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں اور سیم ہیں, جن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر دونوں کو پابند کر دیا ہے. لیکن مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے, کماتا ہے, اپنی بیوی بچوں کا کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے, کپڑے لتے کا خیال رکھتا ہے, ان کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت بخشی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو حاکم ہے, جس کو حکومت دی گئی ہے, وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے اور بیویوں پر زیادتی کرے یا ظلم کرے یا مار پیٹ کرے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے صرف خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اس کو کیا ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ازواجی جو زندگی ہے اس رشتے کی کیا اہمیت ہے. اسلام نے نکاح کو اللہ کی ایک نعمت اور پاکیزہ ترین رشتہ قرار دیا ہے. دوسرے مذاہب کی طرح آپ دیکھیے رہبانیت اختیار کرنے پر کسی کو پنڈت بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا. یہاں پر اس طریقے سے اسلام نے بالکل بھی منع کر دیا گیا ہے, اور اس کو کوئی نیکی یا فضیلت کا کام اسلام نہیں سمجھتا, اور اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی صفت اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقی بندوں کی جو صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی جو ایک دعا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اب یہاں پر دیکھیے کہ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی جو بیوی اور بچے ہوتے ہیں وہ شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو شوہر اور بچے ہوتے ہیں وہ بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. اور سورۃ الروم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. بیویاں اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کی ناقدری کرنے سے بچتے ہوئے انسانوں کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی دی تھی. اب آپ دیکھیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی, کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی, کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی, کیا میں نے تیرے لیے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کر دیے, کیا میں نے تجھے ریاست اور عیش و آرام کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا. بندہ جواب دے گا ضرور ہے میرے رب. پھر بندہ کہے گا نہیں, تو اس سے کہا جائے گا کہ آج میں تجھے ایسے ہی فراموش یعنی نظر انداز کر دوں گا جس طریقے سے تو نے مجھے بھلا دیا تھا. یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی یہ صحیح مسلم کی ہے 2280. اسلام نے نکاح کو نصف دین یعنی آدھا ایمان قرار دیا ہے.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ شادی کر لے تو اس نے نصف ایمان یعنی آدھا ایمان آدھا دین کو مکمل کر لیا. اب اسے باقی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ جو حدیث ہے صحیحہ کی ہے 625. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی جو شرح میں لکھتے ہیں کہ نکاح زنا سے بچاتا ہے, انسان کو پاک دامن رکھتا ہے. پاک دامنی ان دو خصلتوں میں سے ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیحہ کی حدیث ہے یہ بھی 510 میں, اللہ تعالیٰ جس سے دو چیزوں کی برائی سے محفوظ رکھے یعنی جنت میں وہ داخل ہو گیا. ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے, دوسرا وہ جو دونوں پیروں کے درمیان شرم کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شادی کرو, میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد کے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کروں گا. نصارہ کی طرح رہبانیت کو اختیار مت کرنا. یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے 1782. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے جو شرعی فائدے ہیں, شریعت کے حساب سے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اسلام کے آتے ہی آپ دیکھیے, ایک تو جب اسلام آ رہا تھا, اسلام سے آنے سے پہلے عرب کی جو حالت تھی, بے حیائی اور پھر ننگا طواف کرنا اور سارے زنا برائیاں ساری چیزیں شامل تھی. تو اسلام کے آتے ہی وہ تمام اندھیرے مٹ گئے. جو حیوانی زندگی انسان گزارتے تھے وہ ختم ہو گئے, اور پھر اسلام نے اس کو ایک تعلق کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اسے بہت سارے دوسرے واجبات کا ذریعہ بنا دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رشتہ بہت ہی ناقابل, مطلب اس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا, جس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی, اسلام آنے کے بعد اس کو کیا اہمیت دیا. سب سے پہلے یہ کہ نکاح کے ذریعے آدمی کے اخلاق سنورتے ہیں, یعنی جب نکاح کرتا ہے تو انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. دوسرا, ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ آنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک مضبوط مزاجی اور پھر فراغ دلی آتی ہے, جو خرچ کرتا ہے ایک دوسرے پر, اور کشادہ دلی آ جاتی ہے, اور یہ اس کے اندر کیا ہے اوصاف پیدا ہونے لگتے ہیں. اور پھر چوتھا ہے امت اسلامیہ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے پانچواں ہے اولاد کی تربیت دی جاتی ہے. یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے, یا پھر جو بچوں کو پیار نہیں ملتا, یا پھر جو بچے زنا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ادھر ادھر پھینک دیے جاتے ہیں, ایسے بچوں کو جب اسلام کی طرف یا پھر ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا, یا پھر بچوں کو صحیح تربیت نہیں ملتی, تو وہ بچے کیا ہے پھر ایک اچھے معاشرے کے انسان یا پھر ایک اچھے انسان نہیں بن پاتے. اور پھر چھٹا یہ ہے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانے سے کمزوروں اور بے کسوں سے کیا ہے محبت اور ان کی ہمدردی کا جذبان پروان چڑھتا ہے. یعنی جب شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دن بدن کیا ہے محبت پیدا ہوتی ہے, ان کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ کیئر کرنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے خرچ کرنے سے اور اس کے نان و نفقہ کی وجہ سے کیا ہے, اور بیوی بھی اس کے لیے عزت کرتی ہے اور شوہر بھی, اور بچے بھی ماں باپ کی اسی وجہ سے پھر کیا ہے عزت کرنے لگتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان سب باتوں کی اور ساتواں یہ ہے کہ مرد و زن دونوں کی کیا ہے پاک دامنی اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی اگر کبھی بیوی غلط راستے پہ جائے تو شوہر اس کو کھینچ کر لے آتا ہے, اور اگر شوہر برے راستے پر جائے تو بیوی اس کو کھینچ کر لا لیتی ہے. اس طریقے سے یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے لیے ڈھال اور ایک دوسرے کو دین کی طرف اور پھر اچھائی کی طرف لانے کا ذریعہ بنتے جاتے ہیں. ان سب باتوں کی روشنی میں اسلام نے نکاح کو نہ صرف حلال بلکہ اجر اور افضل یعنی افضل عمل بھی قرار دیا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرمایا اور باہر نکل آئے. صحابہ نے دریافت کیا, یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں عورت یہاں سے گزری تو میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی, چنانچہ میں اپنی بیوی سے پاس گیا اور اپنی ضرورت کو پوری کی, اور تم لوگ بھی ایسا ہی کرو کیونکہ حلال استعمال تمہارے افضل عمل میں بہتر ہے. یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے, اور یہ 442.
اور ایک جگہ صحیح مسلم کی حدیث میں 697 کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم شہوت پوری کرتے ہیں، اس میں بھی اجر پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم گناہ کرتے ہو تو اس کا بدلہ تمہیں ملتا ہے، یعنی اس کا عذاب تمہیں ملتا ہے، تو پھر جب تم حلال کام کرو گے تو کیا تم کو اجر نہیں ملے گا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، یہاں پر برائی سے روکا گیا ہے کہ جب تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے اور پھر اپنی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ یہاں میاں بیوی کا جو باہمی تعلق صرف شہوت رانی سے پورا نہیں ہوتا یا اسی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ جو مقاصد پیش نظر ہیں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہدایتیں دی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی زندگی کی اور کئی چیزیں ہیں، جیسے صالح اولاد پیدا کرنے کی نیت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں۔ اب تم ان سے اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں خالی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی طریقے بتائے ہیں، جسے ہم بہت ہی عیب اور معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دین کو اور تعلیمات کو سکھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جماع سے پہلے بسم اللہ کہے، اور خاص طور پر دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کر لے تو یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کر اسے بھی شیطان سے بچا، اگر اس دن اولاد تقدیر میں لکھی گئی تو اسے شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی بچوں کی حفاظت کے لیے ماں باپ کا پہلا جو قدم ہے وہ دعاؤں سے اور اس کی حفاظت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ بخاری کی ہے 240 اور مسلم میں 1434۔ نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک نہایت مضبوط اور مستحکم عہد اور پیمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 21، وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ غَلِيظًا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ اور پھر چوتھا جو ہے خاندانی زندگی کے لیے ہمیشہ دیندار خاتون کی تلاش ہونی چاہیے، یعنی جو دیندار بیوی ہے سارے مال ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل وہ بیوی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے حسب اور نسب، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے اور سامان لطف ہے، مزے والی چیز، لیکن دنیا کی سب سے بہترین متاع جو سب سے بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے 1467۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی سے نوازا اس کے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی، اب اسے بقیہ آدھا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، شرعی فائدے ہیں، وہ ہمیں آج ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے جو میرا نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیویوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہماری زندگیوں میں اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔